بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار قرآن کا ترجمہ اور مناسب مختصر تشریح چل رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 7واں پارہ ہے اور سورہ انعام آج ہمارا درس ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ صورت اتری ہے۔ مدنی یعنی ہجرت کے بعد یہ صورت اتری ہے۔ یہ کہنا غلط ہے مکی مکہ میں اتری ہے، مدنی مدینہ میں یہ صورت اتری ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اذا جاء نصر اللہ مکہ میں اتری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مدنی، کیوں؟ اتری تو مکہ میں ہے، جواب ہجرت کے بعد اتری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی تفصیل شروع میں ہم بتا چکے ہیں دوبارہ بتا رہے ہیں، بعض باتیں بار بار نہیں کی جاتی، تو جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں عقائد اور رسالت اور قیامت اور فصاحت و بلاغت اور یا ایہا الناس اور جہاد کا تذکرہ اور پردے کا تذکرہ، یہ احکام جو ہیں عقیدہ، رسالت، قیامت، فصاحت و بلاغت، یہ مکی صورتوں میں۔ مدنی صورتوں میں یا ایہا الذین آمنوا اکثر، یہ اکثری قاعدہ ہے، اور جہاد، پردہ، زکوٰۃ، ان احکام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پاک رب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین دیا تو 13 سال حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی محنت فرمائی، شرک کی نفی، توحید کا اثبات۔ نماز آخر میں آئی، تمام احکام، تمام، اکثر نہیں بلکہ تمام، علاوہ چند کے، یہ احکام مدینہ منورہ کے 10 سالہ زندگی میں اتر گئے۔ چاہے اذان ہے، دونوں عید ہیں، قربانی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، پردہ کا حکم ہے، شرط کی حرمت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ مدینہ میں اترے۔ تو عقیدے پر زیادہ محنت ہوئی اور اعمال، عبادات، یہ آخر میں تھوڑے عرصے میں اترے۔ بہرحال تو اس صورت میں بھی توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ زیادہ ہے، اور یہی قرآن کا خلاصہ بھی ہے، اور یہی حدیث کا خلاصہ ہے، اور یہی تمام شریعتوں کا خلاصہ ہے۔ توحید، اللہ کی مانو، اس کی عبادت کرو۔ رسالت، وقت کے نبی کی بات مانو۔ قیامت آ رہی ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرو۔ بہرحال یہ جو سورہ انعام ہے، لوگ اس کو بولتے ہیں، کہتے ہیں انعام، انعام نہیں، انعام، انعام اللہ کا انعام ہوتا ہے، یہ انعام ہے، جانور۔ کون سے جانور حلال ہے، کون سے حرام ہے، اس موضوع پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ جن جانوروں کے نیچے کے دانتے اوپر کے نہیں اور جو گالی کرے وہ حلال ہے، غور سے سنو، توجہ سے سنو۔
اور جو پرندہ چیر پھاڑ کر کھائے اور گند کھائے، چیر پھاڑ کے چونچ اور پنجے سے اور گند کھائے، وہ حرام ہے۔ شاہین یا بہت سارے ایسے جانور، یہ جو ترازو ہے اور تھرمامیٹر ہے، یہ ہم کو فقہا نے دیا ہے۔ دیکھو یہ چیز قرآن میں ہے، یہ چیز حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجماع اور اجتہاد بھی ضروری ہے۔ اجماع اور اجتہاد بھی ضروری ہے۔ ان اسلامک پرنسپلز 4 ہیں، 2 نہیں، قرآن و سنت، قرآن و حدیث، بلکہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ لہذا یہ جانور حلال ہیں تو قرآن میں چند ہیں 8، احادیث میں چند ہیں، تو باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ چند پرندوں کا ذکر قرآن و سنت میں کہ وہ حلال ہے، تو یہ تو لاکھوں ہیں، جانور بھی لاکھوں ہیں، تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب فقہاء نے دیکھا، مجتہدین نے دیکھا کہ جو حلال جانور ہیں ان میں ایسی کون سی باتیں ہیں جو حرام میں نہ ہو، تو انہیں کیا کہا؟ نیچے کے دان تو اوپر کے نہ ہو، جگالی کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ اب اس ترمامیٹر اور پیمانے کو لے لو اور حلال حرام جانور جدا کرتے جاؤ۔ یہ فقہا کی برکت ہے، یہ فقہ کی برکت ہے۔ اسی طرح بہت سارے پرندے ہیں، کون سے حلال ہے کون سے حرام ہے؟ اب کیا ترازو ہے، کیا ترمامیٹر ہے؟ جواب، جو چیر پاڑ کے کہے، گند کھائے، وہ حرام ہے، باقی حلال ہے۔ اب طوطا اور مینا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے مور، کیا کریں گے؟ یہ فقہ کی برکت، فقہ کی ضرورت یہاں آتی ہے۔ اگر کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو حدیث میں ہے اذا وقع الذباب في طعام احدكم فامقلوه ثم امقلوه ثم امقلوه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء۔ اس کو 3 غوطے دے دو، گرا دو مکھی کو، باقی کھا لو، اس لیے کہ وہ شفا والے پر کو اوپر رکھتی ہے۔ اب جگنو گر جائے، پسو گر جائے، کھٹمل گر جائے، پھر کیا کریں گے؟ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ یہ ہے فقہ، اجتہاد اور قیاس کا فائدہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو فقہاء نے دیکھا کہ کیا اس مکھی میں کیا ہے، جس جانور میں ذاتی خون نہ ہو، مکھی میں نہیں ہے، ذاتی، چوس کر نہیں، ذاتی، اور وہ کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو کھانے پینے کی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ یہ ترازو ہم کو کس نے دیا ہے؟ فقہاء نے دیا ہے۔ اور تھرمامیٹر، مثلا ہم کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے۔ بخاری شریف بھرا ہوا ہے باب فرضیہ، باب وجوب، باب استحباب، باب کراہیہ، لیکن کتنے فرائض نماز میں؟ 13 ہے، 14 واجبات ہے، 22 سنت ہے، 18 مفسدات ہے، 54 مستحبات ہے، 54 مکروہات ہے۔ یہ تو نہیں ہے قرآن حدیث میں، یہ فقہاء کی اصطلاحات ہے۔ لہٰذا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ فرض ہے اور آمین سنت ہے، لیکن باقی سنتیں کتنی ہیں؟ باقی سنتیں کتنی ہیں؟ باقی فرائض کتنے ہیں؟ باقی واجبات کتنے ہیں؟ یہ فقہ ہم کو بتاتا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے۔ جو مجتہد کو نہیں مانتا تو وہ نہیں بتا سکتا، یا مجتہد بتا سکتا ہے یا مجتہد کے پیچھے چلنے والا وہ بتا سکتا ہے، تیسرا آدمی نہیں بتا سکتا۔ بہرحال انعام، کون سے جانور حلال ہے کون سے حرام ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ زمین، زمینوں دونوں ٹھیک ہے، اس میں جنس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بھی بنا دیے اور روشنی بھی۔ روشنی کا ذکر ایک واحد کیا اور ظلمات جمع ہے، اس لیے کہ شرک، کفر، گناہوں کے اندھیرے بہت سارے ہیں، ہدایت ایک ہے، اسلام ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں،
بربہم یعدلون اے بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی اوروں کو برابر کرتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من طین، مٹی سے۔ انسان بشر ہے، انسان خاکی ہے، آدم علیہ السلام خاکی ہیں، تمام انبیاء خاکی بشر انسان ہیں، اور خاکی کا درجہ نوری اور ناریوں سے افضل ہے، اس لیے کہ نوری اور ناریوں دونوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، لیکن حضور ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، بلکہ اونچے ہیں۔ یوحا الی، نبی کی طرف وہی ہوتی ہے تو پاک، ہماری طرف وہی نہیں ہوتی ہم ناپاک۔ محمد بشر ولیس کالبشری بل هو یاقوت والناس کالحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں، وہ یاقوت، ہم عام پتھر ہیں، لوگ ہم پر پیر رکھتے ہیں، اور یاقوت پتھر کو لوگ ڈیکوریشن پیسز تاج و تخت میں سجاتے ہیں۔ ثم قضا اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا، فیصلہ کیا، اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو۔ ایک انسان نے کتنا رہنا ہے، ایک اس نے کب مرنا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کی ذات وہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ میں موجود نہیں، ہر جگہ موجود ہے، بلا جسم و بلا کیفیت و بلا جہت، بغیر کسی کیفیت، جہت اور مکان کے اور جسم کے، لا یحد ولا یتصور ولا ینتج۔ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی بات کو اور تمہاری جہری بات کو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، مشرکین مکہ کے پاس، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر یہ لوگ اس سے معرضین، اعراض کرتے ہیں، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو، قرآن، نبی، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، پس ان قریب ان کے پاس خبریں آ جائیں گی جو یہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے۔ الم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ کتنا ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، قرن والوں کو، زمانے والوں کو، ہم نے ان کو زمین میں تمکین اور قوت اور طاقت دی تھی، ما لم نمکن لکم، وہی طاقت ہم نے آپ کو نہیں دی ہے، اور آسمان ہم نے ان کے اوپر مدرارہ، بارش کی صورت میں خوب برسایا، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور بنا دی ہم نے نہریں چلتی ہیں ان کے نیچے، اتنی نعمتیں، اتنی عزتیں، لیکن شرک کیا، وقت کے نبی کا انکار کیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کر دیے ہم نے ان کے بعد اور دیگر نسلیں۔ کافروں نے کہا قرآن ہمارے سامنے آسمان سے اترے پھر ہم دیکھیں، استغفر اللہ۔ جواب، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے۔ ہر درم آدمی جو ہوتا ہے وہ مانتا نہیں، یہ کر کے دکھاؤ پھر نہیں مانتا ہے، بانے بناتا ہے۔ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس ان کو اس پرچی کو یہ پکڑ لیں اپنے ہاتھوں سے، تو کہیں گے لَقَالَ الَّذِينَ، ضرور بضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں کہ بے شک نہیں ہے مگر یہ واضح جادو۔ مشرکین مکہ کے بہت سارے اعتراضات، سوالات، بدھے
انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک، اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں اترتا، اس کے اوپر انہیں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر اتارا ہم نے فرشتے کو، یہ دیکھ بھی لیں پھر بھی انکار کریں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ ہو جاتا، پھر ان کو انتظار کا موقع نہیں دیا جاتا، ان کو دیکھا نہیں جاتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، توجہ، اور جس کو ہم بیچتے وہ فرشتہ ہوتا اور وہ داعی ہوتا اور رسول ہوتا، لوگوں کو دعوت دیتا، تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اسی فرشتے کو مرد ہی بنا کر آپ کی طرف بھیجتے، وہ دین کی دعوت دیتا تو اندر سے نورانی مخلوق ہوتا، باہر سے مرد ہوتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم ان پر ڈالتے لباس جو یہ لباس پہنتے ہیں، انہیں سامنے سے انسان رجل نظر آتا، اندر سے وہ فرشتہ نورانی مخلوق ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر دونوں سے بشر ہیں، نورانی مخلوق نہیں، بشر ہیں۔ اس آیت کو غور سے سمجھو، اس لیے کہ نورانی جو مخلوق ہوتی ہے وہ کھاتی پیتی نہیں، زخمی نہیں ہوتی۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، شادی نہیں کرتے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، زخمی نہیں ہوتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، لیکن تمام انبیاء یہ سوتے جاگتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور ان کی شادی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، جب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے چند خوبصورت لڑکے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان بنے، انہوں نے روسٹڈ کھانا تیار کیا، گوشت، کیا انہوں نے کھایا؟ وہ بشر تھے، لیکن اندر سے تو کیا تھے؟ نور تھے، تو انہیں کھانا نہیں کھایا۔ ہم تو نور ہے، لہذا تمام انبیاء اپنے ذات کے اعتبار سے بشر ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں، اور نور اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں انہیں ہدایت کے نور کو پھیلا دیا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تسلی ہے، آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ، پس چھا گیا ان لوگوں کے اوپر جو یہ مذاق کرتے تھے، ان کافروں میں سے منہم ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ مذاق کرتے تھے وہ چھا گیا، یعنی اس کی سزا چھا گئی اور وہ مار کھا گئے اور برباد ہو گئے۔ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب کا خوف نصیب فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں جن قوموں پر عذاب آیا ہے، جب تم اس پر گزرو الا ان تکونوا باکین، روتے ہوئے گزرو۔ حضور گزرے، سر پر چادر ڈالی، وہ اسرع السیر، اور فرمایا جلدی کرو، سواری کو بھگایا۔ آج کل ہم وہاں جاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، لڑکیاں مرد ہوتے ہیں، اس میں ویڈیوز میں ساز ہوتی ہے، اور یہ فلانی جگہ عذاب آیا، یہ فلانی جگہ عذاب آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔